یا اللہ یا رحمان یا غفور رحیم، یا اللہ یا رحمان یا غفور رحیم، معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری تو مولا معاف کری، عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری، نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا، پلے گڑ کوئی نہ جدو سوچا شرماوا، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈھیری، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈھیری، سن عارض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا، عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری، اینے دکھ نے ایکو دکھ نل مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈوبدی ڈوبدی تر جاواں میں، اللہ نے دکھ نے ایکو دکھ نل مر جاواں میں، نظر کرے تے ڈوبدی ڈوبدی تر جاواں میں، کی کرا کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں، کی کرا کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں، میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے، میرے چار چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے، ہن کار دے سویرے مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا، عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری، یا اللہ یا رحمان یا غفور رحیم، یا اللہ یا رحمان یا غفور رحیم، معاف کری معاف کری جا سائیاں بول جو مندڑا بولی، توے بے حد ڈاٹا تے میں ککھوں ہولی، اللہ معاف کری جا سائیاں بول جو مندڑا بولی، توے بے حد ڈاٹا تے میں ککھوں ہولی، کر دے دور بلاواں صدقہ شاہ مدینہ، اینے جوگی نہیں مینوں ازماوینا، اللہ کر دے دور بلاواں صدقہ شاہ مدینہ، اینے جوگی نہیں مینوں ازماوینا، اور عرض نہ کوئی، جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی، جیڑی بھول میں تو ہوئی
مولا معاف کری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام بزم سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج موضوع عظمت قرآن اور مقاصد نزول قرآن۔ آج 27ویں شب ہے، اکثر ممالک میں، کچھ خطوں میں آج 28ویں شب بھی تھی، ایک روزہ وہ ہم سے آگے ہیں۔ پاکستان میں، ہندوستان میں اور دیگر کئی ممالک میں آج 27ویں شب تھی۔ 27ویں شب ممکنہ شب قدر، ممکنہ شب نزول قرآن۔ اس رات کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس شب میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن وہ کتاب کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی لائبریری میں یہ بات کتنی خوبصورت لگتی ہے اور کتنے فخر سے کہی جاتی ہے، کتنے فخر سے، کتنی خوشی سے سنی جاتی ہے کہ دنیا کی کسی لائبریری میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ اس میں تحریف کی گنجائش نہیں ہے، ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف قرآن مجید۔ تمام کتب لکھی جاتی ہیں کچھ موضوعات پر، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، اور ایسا ذکر ہے، ہر شے کا ایسا ذکر ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو میں قرآن سے پوچھوں کہ وہ کہاں ہے۔ اس انداز سے ذکر ہے۔ قرآن کی عظمتیں کیا کیا ہیں، قرآن کس طرح سے بیان کرتا ہے، پھر صاحب قرآن نے قرآن کی عظمتیں کس طرح سے بیان کی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا صرف اس کی تلاوت کر لینا اس کا مقصد ہے؟ اسے چوم کر، چاٹ کر، اسے غلاف میں بند کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھ کر اس کا ادب احترام کرتے ہوئے، کیا صرف یہی قرآن مجید کا تقاضا ہے اور یہی اس کا مقصد ہے؟ قرآن مجید کو شادی بیاہ پر اس انداز میں استعمال کرنا کہ بیٹی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو اس کے سر پر سایہ فگن ہو قرآن مجید؟ کیا قرآن مجید صرف اس لیے ہے؟ جب کوئی بیماری پڑ جائے تو اس سے وظائف پڑھنا اور اس بیماری سے شفا حاصل کرنا، کیا قرآن مجید کا مقصد صرف اتنا ہے؟ اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہم قرآن مجید کو جس طرح پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، قرآن کیا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام کہ ایسی کتاب کہ جس میں کسی تحریف کی گنجائش نہیں، قیامت تک کوئی اس کے زیر زبر کو بھی ہلا نہیں سکتا، ایک کھلا چیلنج دے رہی ہے۔ اس کتاب کا تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، ہم سب کی بہت پسندیدہ محبوب شخصیت، ایسا خوبصورت انداز گفتگو کہ مجھے اکثر لوگوں نے کہا کہ دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے منیجنگ ڈائریکٹر حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور نوجوان، ممتاز، مستند عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، مفتی محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں خوش آواز، خوش انداز، ہم سب کے بہت پسندیدہ، عالمی شہرت یافتہ سناخہ الحاج عمران شیخ قادری صاحب۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ قرآن مجید کی سب سے پہلے تو زبور، تورات، انجیل اور کچھ صحائف وہ بھی اللہ رب العزت کے کلام ہیں، اللہ رب العزت کے نازل کردہ ہیں اور رسل پر نازل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ اور چونکہ کلام مستقل ایک اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں ایسا نہیں کہ وہ ایک جہت سے افضل ہو، دوسری جہت سے مفضول ہو، یعنی اس میں مفضولیت کی گنجائش ہی نہیں ہے، اگر ہے تو افضلیت ہی افضلیت ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اور دیگر جو آپ نے صحائف کا تذکرہ کیا، وہ سب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے،
تو بحیثیت کلام کے سب برابر ہیں. ٹھیک. اس میں یہ کہہ نہیں سکتے سوری کہ باعتبار کلام کے قرآن افضل ہے اور معاذ اللہ باعتبار کلام کے توریت مفضول ہے. اگر ہم یوں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کو ایک جہت سے افضل کہہ رہے ہیں مفضول کہہ رہے ہیں اور یہ غلط ہوگا. ٹھیک. قرآن پاک کی طرف جب افضلیت کی نسبت کی جاتی ہے تو وہ صرف ثواب کی کثرت کے اعتبار سے. ٹھیک. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کا جو ثواب بیان فرمایا اس اعتبار سے قرآن کو سابقہ تمام کتب پر فضیلت حاصل ہے کہ جتنے بھی آپ کتب پڑھیں گے ان کا ثواب کم ہوگا اور قرآن کا ثواب سب سے زیادہ ہے. اس اعتبار سے قرآن سب سے افضل کتاب قرار دی. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی جس طرح خود قرآن اس کی عظمت بیان کر رہا ہے، کیسے بیان کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جناب علی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو عظمت والی ذات یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، عظمت والی رات یعنی شب قدر میں، عظمت والے رسول یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا. یہ تمام چیزیں اس قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں یعنی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ مقاصد کیا ہیں نزول قرآن کے؟ دیکھیں، نزول قرآن کے مقاصد کو ہم دو جہتوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ صراحتاً خود اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرما دیا، ٹھیک، اور دوسرا پھر ہم خود غور و تفکر کریں اور اس میں بہت سارے مقاصد نکالیں. تو جو بنیادی مقاصد ہمیں اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ تفصیل سے سمجھ میں آتے ہیں، اس میں مثلا جیسے ہدی للمتقین فرمایا، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. ایک جگہ فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. تو ایک تو اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا. ٹھیک. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے تفکر و تدبر کا حکم دیا کہ غور و تفکر کرو. گویا کہ قرآن عظیم جو ہے وہ ہمیں اس لیے نازل، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم پوری کائنات پہ غور و تفکر کریں، تدبر کریں. شاید ویسے کوئی ہمیں کہتا تو ہم اتنی اہمیت اس کی نہ سمجھتے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد قرآن نے ایک ایک چیز پر غور و تفکر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کی دعوت دی ہے کہ جن پر غور و تفکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی وہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے بعد زوال ایمان کا خطرہ ٹل جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے سبب سے لوگوں کو ڈرائیں. تو گویا کہ یہ خوف پیدا کرنے کے لیے بھی ہے. تو اگر اور ویسے ہم جو مقاصد دیکھیں تو ہر آیت اپنے اندر ایک الگ مقصد لیے ہوئے ہے. جس مضمون پر وہ مشتمل ہوگی اس مضمون کے مطابق وہ ایک مقصد بیان کر رہی ہوگی. جیسے عذابات کی آیات ہیں، ان کا مقصد ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو. جنت سے کہ یا اخروی انعامات پر مشتمل آیات ہیں، وہ ترغیب کے مقاصد کے لیے نازل کی گئیں. پرانی قوموں کے واقعات ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں. اس طریقے سے وعلی ھذا القیاس جتنی بھی آیات جتنے مضامین پر مشتمل ہیں وہ گویا کہ ہر آیت اس خاص مقصد کے لیے نازل کی گئی. ٹھیک ہے. ہدایت جہاں تو پڑھنا بھی اس کا ہدایت کا موجب بن سکتا ہے، اس کے لیے اس سے وظائف لینا بھی یہ ہدایت کا موجب بن سکتا ہے. کیا بنیادی مقاصد صرف یہی ہیں جو آج عام طور پر معاشروں میں رواج پا چکے ہیں، مسلمانوں میں رواج پا چکے ہیں کہ شادی بیاہوں میں بچی کو رخصت کرنے کے لیے یا صرف تلاوت ہو رہی ہے یا پھر ایصال ثواب کرنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے؟ کیا صرف یہی مقاصد ہیں قرآن کے؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے سائے میں بچی کو رخصت کرنا یہ باعث ثواب یا باعث جو ہے وہ اچھا عمل ہے، اس پر کوئی کلام نہیں. لیکن جو بنیادی طور پر نزول قرآن کا مقصد عظیم ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں تفکر و تدبر کرنا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے تربیت فرمائی اور اس کے اندر وہ تمام عیوب جو اس زمانے کے اندر موجود تھے ان تمام کی قباحت کو بیان کیا گیا اور ان سے بچنے کا کہا گیا اور ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی گئی. گویا کہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ثواب ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں. لیکن توجہ اس طرف بھی کرنی چاہیے کہ قرآن مجید صحیفہ انقلاب بھی ہے. وہی پارے ہیں، وہی آیات ہیں،
وہی رکوع ہیں، وہی منزلیں ہیں، لیکن اس دور میں ایک انقلاب کا ایسا سرچشمہ پھوٹا کہ پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہو گئی، اور آج بھی ہمارے درمیان وہی قرآن موجود ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے ہمیں مغلوبیت نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تفکر و تدبر کی عادت اگر کہا جائے 92% افراد کی ختم ہو گئی تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو اس جانب توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں۔